ہر عمارت کی تعمیر میں اینٹ، گھڑا، چونا اور پتھر استعمال ہوتا ہے۔ انہی عمارتوں سے بستیاں اور بستیوں سے شہر آباد ہوتے ہیں۔ یہ شہر بستے بھی ہیں، اجڑتے بھی ہیں اور وقت کے ہاتھوں کبھی نیست و نابود بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کے کھنڈرات اپنے عظمت رفتہ کی کہانیاں بھی سناتی ہیں۔ کبھی سنگ بستہ عمارتوں کے کھنڈر کا پہلا پتھر رات کے سناٹوں سے یوں سرگوشی کرتا ہے جیسے محبت کے متوالوں کا پہلا خط، جو کبھی دن میں سب سے چھپ کر لکھا گیا اور چپکے چپکے پڑھنے والوں کے دل میں خوشبو کی طرح اتر گیا، یا پھر رات کی تنہائیوں میں جاگ کر چراغ کی لو کو مدھم کر کے لکھا گیا اور پڑھنے والے کے وجود کو منور کر گیا۔ یہ شہر حیدرآباد ہے، جس کی تخلیق دو محبت کرنے والوں کی وہ یادگار تخلیق ہے، جس میں دونوں کی محبت کا سرور، چاہتیں، محبتیں، وارفتگی، خود سپردگی سب کچھ شامل ہے۔ شاہجہاں اور ممتاز محل کی محبت نے تاج محل کی صورت اختیار کی۔ آگرے کے مکین صرف بھرپور چاندنی میں اپنے دریچوں کے روزن سے تاج محل کے عکس سے اپنی محبتوں کو تابندہ رکھتے ہیں، لیکن حیدرآباد کی رات پونم کے چاند کی مرہون منت نہیں، یہاں تو ہرشت چودھری کا چاند ہے، اس لیے کہ زمین کا ہر ذرہ خود ماہتاب ہے، جس کو نہ گہن ہے نہ غروب، سب کا مدار محبت ہے اور محبت کا غروب نہیں ہوتا۔ قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کی محبت نے حیدرآباد کی صورت میں عجب گل کھلایا۔ قطب شاہ ہوشیار رہا تو بھاگمتی کا، دیوانہ رہا تو بھاگمتی کا، بھاگمتی بھی حقیقت رہی تو اس کی اور کہانی رہی تو اس کی۔ اسی طرح شہر حیدرآباد حرم رہا تو ان کا، صنم خانہ رہا تو ان کا۔ اسی لیے حیدرآباد میں کبھی شیخ و برہمن کا جھگڑا نہیں رہا۔ تحقیق وقت کی تہ میں دبی تاریخ کی قبروں کو کھود کر اس میں سے برآمد ہونے والی کھوپڑیوں کو صاف کر کے اپنے لیے آپ کورا بنا لیتی ہے، جبکہ کہانی سوہنی کے کچی مٹی کے گھڑے کو بھی پانی میں محبت کی آگ لگا کر اسے نہ صرف پائیدار کر دیتی ہے بلکہ صدیوں کے لیے علامت بنا دیتی ہے۔ تو قطب شاہ بھی 14 برس کی عمر میں بھاگمتی کی زلف کا اسیر ہوا۔ پڑھنے لکھنے کی عمر میں جب مکتب عشق میں آن بیٹھا تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کہتے ہیں کہ بھاگمتی عمر میں قطب شاہ سے کچھ بڑی تھی۔ عشق حسن کے ماہ و سال نہیں دیکھتا، اس کی سوغات دیکھتا ہے۔ یہ بات اگر 500 برس پہلے سچ تھی تو آج بھی سچ کو سب نے دیکھا ہے۔ چنچلم کی یہ رقاص دوشیدہ قطب شاہ کی آنکھوں سے دل تک اتر آئی۔ وہ موسیٰ کی چڑھی ہوئی طغیانی، ایک طرف عشق کی وارفتگی اور تپش فراق، دوسری طرف وہ چراغ جس کو بھاگمتی نے روشن رکھا تھا۔ آخر کار محمد قلی نے گھوڑا دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا۔ اس کی نگاہیں تو دور ٹمٹماتے چراغ پر تھیں جس کو آندھیوں میں بھاگمتی نے یوں جلا رکھا تھا کہ جیسے یا آج یہ چراغ نہیں یا ہوا نہیں۔
آخر دریا کی طغیانی ہار گئی اور بھاگمتی قلی قطب شاہ کی باہوں میں سما گئی۔ ہلکی ہلکی لرزش کے درمیان وقت نے ایک ایسا گیت گایا جسے حیدرآباد کی ہوا آج بھی گنگناتی ہے۔ اور اس میں پھول، خوشبو، تتلی، رنگ، شفق، دھنک، چاند، گھٹا، سر، تال، برکھا، برہن، نین، پریت، میت، سکھی، ساجن، ملہا، سب گیت میں گم ہو جاتے ہیں اور ہوا کانوں میں شہنائی کا رس گھولتی ہے۔ ابراہیم قطب شاہ نے قلی قطب شاہ کی دلجوئی کے لیے عربی، ایرانی، آرمینی اور ہندوستان کے مختلف مقامات کی دوشیزاؤں کو معمور کیا کہ شہزادے کو بہلا سکیں، لیکن بادشاہ ہار گیا، محبت جیت گئی۔